آج ہم بات کریں گے جنات کی اقسام کے بارے میں کہ دنیا میں کتنے قسم کے جن پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنات کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور قرآن کریم سے پہلے انجیل میں یعنی بائبل میں، توریت میں، زبور میں، الغرض ہر ہی مذہب کے اندر جنات کا تصور اور جنات کے بارے میں عقیدہ موجود ہے۔ تو ہماری فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر جو جنات کی قوم ہے وہ ہے ہین۔ ہین جنات کی وہ قوم ہے جو جانوروں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی کبھی کالے کتے کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی بلی کی شکل میں، کبھی چمگادڑ کی شکل میں، اور حتیٰ کہ کیڑوں کی شکل میں بھی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ عمومی طور پر وہ خطرناک نہیں ہوتے جب تک کہ ان کو آپ کی طرف سے یعنی انسانوں کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اکثر لوگوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک کتے کو مارا تو اس کے بعد سے ان کے جسم میں درد بیٹھ گیا، یا طبیعت بگڑ گئی، یا معاملات خراب ہو گئے۔ ممکنہ طور پہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے ایسے ہی جنات کا ہاتھ ہو۔ اب ہم بات کریں گے غول کے بارے میں۔ جنات کی وہ قوم جو سب سے زیادہ طاقتور مانی جاتی ہے، جو شیپ شفٹنگ یعنی شکل بدلنے کی ماہر ہوتی ہے، اور جس کی خوراک انسانی خون اور گوشت بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں کے خون اور گوشت پر بھی اپنی خوراک کا معیار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاشیں، بچے، چھوٹے بچے، نومولود بچے وغیرہ وغیرہ، یہ سب سے زیادہ خوفناک قوم جنات میں مانی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر ویرانوں میں، جو طویل ویرانے ہوتے ہیں، یعنی جیسے صحرا، ریگستان، جنگل یا جزیرے، اس طرح کی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ عرب کے علاقوں میں ان سے بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ان سے بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے۔ یعنی جن جگہوں پر زیادہ ایسے ویرانے موجود ہیں، وہاں کے لوگ عمومی طور پر ان معاملات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ غول کون ہے۔ اس کے نام الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کلچر میں اس کو کسی نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ ہے غول۔ اب ہم بات کریں گے جنات کی تیسری قوم یعنی جان، جس کے بارے میں سورہ رحمان میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لفظ جان قرآن میں موجود ہے، اور یہ جان جنات کی وہ قسم ہے جو صحرا میں رہتے ہیں۔ یہ بھی ماہر شیپ شفٹرز یعنی شکل بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ سفید اونٹوں کی شکل میں یا اونٹوں کے ریوڑ کے درمیان اونٹوں کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کی اور غول، جس کے بارے میں ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، جنات کی قوم ہے، ان کی اور غول کی ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہوتے ہیں، اور یہ جان جو قوم ہے جنات کی، یہ وہی قوم ہے جو انسانوں سے سب سے پہلے ہم آہنگ ہوئی، اور یہی وہ قوم ہے جو انسانوں سے اکثر ملاقات یا دوستی تک کے کرتی ہے، اور یہی وہ قوم ہے جو اکثر مسلمان بھی ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے جنات کی سب سے خطرناک اور چالاک قوم کے بارے میں، یعنی عفریت۔ عفریت جنات کی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ چالاک ہوتی ہے اور خطرناک بھی۔ یہ ہمارے ہی درمیان اکثر موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عفریت کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ انسانوں سے شادی بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی شکل بدل کے انسانی صورت میں آ کے، کبھی کبھی اپنی جنات کی ہی صورت رکھتے ہوئے۔ کچھ عامل یا جادو کرنے والے لوگ وہ اس طرح کے معاملات میں پڑتے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ انسانوں کو غلام بھی بناتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بے رحم اور سفاک قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی رحم کا معاملہ قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کریں گے شق کے بارے میں۔ شق جنات کی وہ قوم ہے جو ایک درندے کی صورت میں نظر آتی ہے، جس کی تصویر آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ تصویر ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے شق کو جنگلوں میں، بیابانوں میں دیکھا۔ یہ عقل سے پیدل ہوتا ہے، اس کے پاس عقل، فہم و فراست نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ہر جن کی طرح تقریباً انسانوں کا دشمن ہی ہوتا ہے، کہ راستہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچانے کی۔ جیسے جنگل میں ہے اگر کوئی اکیلا، تو اس کے اوپر درخت گرائے گا، کسی جانور کا رخ اس کی طرف کر دے گا، یا اس شخص کے حواس کو خراب کر دے گا تاکہ وہ راستہ بھٹک کر مر جائے یا بھوک و پیاس سے مرے۔ یہ البتہ ہوتا ہر صورت دشمن ہی ہے انسانوں کا۔ بات کریں گے نسناس کے بارے میں۔ نسناس وہ جنات کی قوم ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نسناس جو ہے وہ انسان اور شق، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا، ان دونوں کی ہائبرڈ جین ہے، یعنی کہ وہ انسان اور جنات کا ملاپ ہے۔ یہ اکثر نظر آتا ہے بیابانوں میں ہی، لیکن اس کی شکل ایک لمحے کو دیکھنے میں انسان معلوم ہوتی ہے، دوسرے لمحے میں جن۔ یہ عام طور پہ انسانوں سے چھپتا ہی ہے، لیکن اگر اس کا انسانوں سے سامنا ہو جائے تو یہ انسانوں کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بات بہت مشہور ہے کہ کچھ لوگوں نے جب نسناس کو دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے کسی انسان کو درمیان سے آدھا کیا ہوا ہو، یعنی کہ آدھا دھڑ، آدھا سر، ایک پیر، ایک ہاتھ کے ساتھ۔ اب ہم بات کریں گے پالس کے بارے میں۔ پالس جنات کی وہ قوم ہے جو زیادہ تر ریگستانوں میں اور بیابانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس قوم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے، یہ اس کے پیروں کے تلووں کو چاٹ چاٹ کے اس کا سارا خون اس کے جسم کا پی جاتی ہے۔ یہ قوم عام طور پہ عقل سے پیدل ہوتی ہے، یعنی بے عقل اور بے وقوف ہوتی ہے، لیکن اس کو صرف اپنی خوراک کے معاملے میں بہت زیادہ عقل مند مانا جاتا ہے، یعنی کہ کب کون سا شخص اکیلے میں سو رہا ہے، یہ اس کے پیروں کے پاس آ کر اس طریقے سے اس کا خون چوستی ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اکثر لوگوں کی ریگستانوں میں، جنگلوں میں ایسی لاشیں ملی ہیں جن کے اندر بالکل خون نہیں ہوتا اور جسم پہ نہ کوئی زخم کا نشان ہوتا ہے، نہ کسی جانور نے ان کو کاٹا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سلات کے بارے میں۔ سلات جنات کی وہ قوم ہے جن کو بہت زیادہ چالاک اور بہت زیادہ اسمارٹ شیپ شفٹرز، یعنی بہت ہی زیادہ ہوشیاری سے شکل بدلنے والا مانا جاتا ہے۔ یہ عموماً ان جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی جنگ کا معاملہ چل رہا ہو، یا جس جگہ پر لوگ موو کر رہے ہوں، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ ہجرت کر رہے ہوں، مائیگریٹ کر رہے ہوں، یا کوئی شخص کوئی بڑا سودا کر رہا ہو وغیرہ وغیرہ، ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ اپنی چالاکی اور اپنی شیپ شفٹنگ کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر سکیں، ان کے درمیان پھوٹ ڈال سکیں۔ اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کو بڑھاوا دے سکیں، اگر مائیگریشن ہو رہی ہے یعنی ہجرت ہو رہی ہے تو ہجرت کے اندر لوگوں کو راستہ بھٹکا کر، بھلا کر غلط جگہوں پہ پہنچا سکیں۔ عام طور پہ یہ بھی ہر جن کی طرح انسانوں کے دشمن ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر فری ول یعنی آزاد خود اختیار نہیں ہوتا۔ اب ہماری فہرست میں اگلا نام ہے مارد۔ مارد جنات کی وہ قوم ہے جو جائنٹس یعنی کہ بہت بڑے جسامت والی مانی جاتی ہے۔ اکثر ہم لوگوں نے کچھ ٹی وی شوز میں، ٹیلی ویژن پر، ڈراموں میں یا کارٹونز میں دیکھا ہوگا
کہ किसी ने चिराग रगड़ा तो बहुत बड़ा जिन आ गया जिसके सामने इंसान उसके हाथ से भी छोटा नज़र आ रहा है। तो आम तौर पे ये मारिद को ही दिखाया जाता है ऐसे इश्यूज़ में, जो जनरल कॉन्सेप्ट है। मारिद के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मारिद जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसकी खुराक उसकी जिसामत की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। मारिद के असरात का मामला भी ऐसा है कि कुछ लोगों के बारे में आपने भी सुना होगा कि किसी पे जिन आया है तो वो पूरा पतीला भर के खाना खा रहा है, या देग भर के खाना खा गया और पता भी नहीं चल रहा उसको। तो मुमकिन है कि ऐसे शख्स पर मारिद का असर हो। मारिद के अंदर इस्लाम कबूल करने की या मज़हब तब्दील करने की भी फ्री विल मौजूद होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट बॉक्स के ज़रिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन मामलात की नॉलेज मिल सके। और आप मज़ीद कैसी वीडियोस चाहते हैं इस बारे में हमें ज़रूर आगाह करते रहिए।